السلام علیکم. پروگرام نیوز لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ منیبہ گل. نیوز لائن میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے رہتے ہیں. آج ہم خصوصاً اس پروگرام میں بات کریں گے میڈیا ایتھکس پہ، یعنی ضابطۂ اخلاق کے اوپر، اور ان پروگرامز کے اوپر جو جن بھوت اور غیر مرئی مخلوق کو پکڑنے کے حوالے سے دوسرے چینلز پہ آن ایئر ہیں. کہنے کو یہ ریٹنگ کی جنگ ہے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے ضابطۂ اخلاق پر بھی بات ہوگی، اور ان پروگرامز پہ ہم خاص طور پہ اس لیے بات کریں کیونکہ ان پروگرامز میں نہ تو کوئی معلومات ہوتی ہیں، نہ کوئی تعمیری سوچ دکھائی جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان پروگرامز کے نام بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں، ایسا کیوں، وہاں کیا، راز، خوف، کوئی تو ہے وغیرہ. اس حوالے سے ہم نے ایک نیوز رپورٹ تیار کی ہے، اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کا تعارف بھی کراؤں گی. آئیے پہلے دیکھتے ہیں نیوز رپورٹ. کسی بھی معاشرے میں میڈیا کا کردار عوام کو تعمیری سوچ دیتا ہے اور جدید تعلیم سے آگاہی دیتا ہے، مگر افسوس چھوٹے بڑے ہر چینل کی دوڑ صرف سنسنی اور بریکنگ کی چل رہی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے. آج کل ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نوجوان لڑکا یا لڑکی ایک عدد کیمرہ لیے، ایک عدد ٹارچ اور میٹر لے کر کسی بھی پراسرار عمارت میں جاتے ہیں اور وہاں جنات، بھوت یا روحوں کی موجودگی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں خود ساختہ بنائے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق کبھی اینکر صاحب یا صاحبہ جن کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور ان سے دھکم دھکا بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو جن ان کے اندر بھی آ جاتا ہے. اور آخر میں بے ہوش ہونا ہر پروگرام کا اینڈ ہوتا ہے. یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا بحیثیت مسلمان ہم کو اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی کسی دوسری مخلوق کو اپنے شوق کی خاطر دیکھنے پر بضد ہوں یا ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں؟ اور اس بات کا پرچار ٹی وی اسکرینز پر بھی کرتے ہیں، اور نوجوان نسل کو ان پروگرامز کے بجائے کوئی تعمیری پروگرام دکھایا جائے. پروگرام نیوز لائن کے لیے محمد زہیر، K21 نیوز. رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، ہم اسی پہ گفتگو کریں گے. اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ریاض حسین شاہ صاحب، مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اور بھی مہمان جوائن کریں گے اسٹوڈیو میں اور بذریعہ فون لائن. سب سے پہلے سوال میں کروں گی ریاض صاحب آپ سے کہ مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ اس قسم کے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں میڈیا کے اوپر جہاں جن بھوتوں کی تلاش کی جاتی ہے، دو لڑکے جوان نکل آتے ہیں اور ایک آدھی کوئی ایک ٹیم کے ساتھ ایک کیمرہ لے کر جو ہے وہ جن ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ایک تو ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، اور یہ کس قسم کے پروگرام ہے جو ریٹنگ کے لیے دکھائے جا رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. جتنا یہ کوئی دکھایا جا رہا ہے یہ سب کچھ فیک ہے، غلط ہے، اور ہماری نئی نسل کو ایک طرح کا تباہ کیا جا رہا ہے، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، جو کسی صورت میں بھی اچھا نہیں ہے. اس سے بچوں میں ایک الگ کانسیپٹ، ایک تو ہمارے یہاں پہ اسپائڈر مین دکھا رہے ہیں تاکہ ذہن چینج ہو جائے، دوسری طرف سے عجیب عجیب باتیں دکھا رہے ہیں جس سے انسان کا کنسیپٹ ذہن خراب ہو رہا ہے، خاص طور پہ بچوں کا. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے اور جنات اور بھوت کے ذریعے سے ہم سارے کام لے لیں. یہ چیزیں ٹوٹل غلط ہیں، فیک ہیں، اور کسی بچے کو اس طرف لے جانا نہیں چاہیے، نہ کسی کو اس میڈیا میں یہ چیز دکھانی چاہیے. میں اس چیز کو بہت غلط سمجھتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جن بھوت کی یا روحوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں؟ بالکل نہیں، ہمارا مذہب کسی صورت میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. صرف ہماری زندگی میں جو کچھ حقوق العباد ہیں، حقوق خدا ہیں اور حقوق العباد ہیں. اللہ کی عبادت کریں، اور حقوق العباد یہ کہ لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کے ساتھ چلیں، آپ ان کو صحیح راستے پہ دکھائیں. اور جو بھی علم والے لوگ ہیں وہ کبھی اس قسم کی باتیں نہ کرتے ہیں، نہ ایسی باتوں کو پسند کرتے ہیں. اچھا، جب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اکثر ان کے پاس ایک میٹر ہوتا ہے جو کہ
الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کا میٹر ہوتا ہے ناپنے کے لیے, اور اس میں وہ میٹر کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہائی ریٹنگ پہ آ رہا ہے, یعنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز بڑھتی جا رہی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ فیلڈ زیادہ ہے یا اس جگہ پہ میٹر زیادہ شو کر رہا ہے ریٹنگ, تو یہاں پہ جن ہوگا, اور یہاں کوئی ہلکا سا خاکہ تصویر یا روشنی دکھا دی جاتی ہے. اس قسم کی چیزیں کیا ایسے حاضری ہوتی ہے یا اس طریقے سے دکھائی دیتے ہیں؟ بالکل نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, بالکل ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو جس طرح جہاز ہوا میں اڑتا ہے, بلندی پہ جب جاتا ہے تو اس کی ایک سائڈ پہ ایک تار لگے ہوتے ہیں جس میں سے کرنٹ نکل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوا میں چلے جائیں, جہاں جہاز اڑ رہا ہوتا ہے وہاں سب سے زیادہ کرنٹ فلو ہوتا ہے. اس کا مطلب وہاں پہ جنات بہت زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا کوئی بندہ جا کے کہیں میٹر لگائے اور دیکھے کوئی بجلی کی تاریں کہیں نیگیٹو پازیٹو پول چل رہے ہیں, وہ اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے ایسا ہو جائے. اور یہ جو روحوں کا کانسیپٹ ہے اس میں جا کے یہ دکھانا کہ بالکل ہارر موویز کی طرح, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی موویز ہیں, اور اس طرح دکھاتے ہیں قبرستان میں جا رہے ہیں اور وہاں بھی یہی میٹر ریڈنگ ہے, ایک ٹارچ ہے اور لے کر پوری ایک ٹیم چلی جاتی ہے اور وہاں روحیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. روحیں بھی کیا اس طرح گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہوں گی قبرستان کے اندر؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا. بہت کم شاذ و نادر کوئی اللہ کا نیک بندہ, کوئی صالح آدمی اگر کوئی چاہے اللہ کی عبادت کے ساتھ, اللہ کے لطف کے ساتھ, تو وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ورنہ ادروائز عام آدمی جو جاتے ہیں اور جا کے چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور پاور چاہ رہے ہیں اور جنات کی پاور چاہ رہے ہیں اور روحوں اور چڑیلوں کی پاور چاہ رہے ہیں, وہ نہیں ملتی, اس طرح نہیں ملتی. جنات کے یہ اچھا, یہ ریٹنگ والے جو پروگرام ہے جس کے اندر جن بھوت ڈھونڈے جاتے ہیں, انہوں نے تو جا کے بس یہ بتانا ہوتا ہے, یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یہ جگہ ہانٹیڈ ہے, اس جگہ پہ جن موجود ہیں. ان کو یہ کیا حاصل ہوگا یہ بتا کر کہ اس جگہ پہ جن موجود ہیں کہ نہیں ہے, کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں جن, کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بھئی کوئی جا کے بتا دی یہاں پہ جنات موجود ہیں اور یہاں پہ سب کچھ موجود ہے ہی نہیں ایسا کوئی سلسلہ جس میں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جنات موجود ہیں. جنات, ایک کنسپٹ جنات کا یہ ہے کہ جنات دنیا میں اتنی زیادہ تعداد میں ہے, اگر آپ کو یہ نظر آئیں تو آپ ایک قدم نہیں چل سکتے اگر یہ آپ کو نظر آئیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے مخفی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری رہ گئی, جو لوگ وقت سے پہلے مار دیے جائیں یا خودکشی کر لیں یا جادو ٹونے سے مارے جائیں, اس صورت میں ان کی روحیں عالم برزخ کی طرف نہیں جاتی. وہ روحیں جو سی اس دنیا میں بھٹکتی ہیں, لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح کہ یہ لوگ بیان کریں. ان کا کانسیپٹ بالکل غلط ہے. اس کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں تابع نہیں ہوتی, نہ ہم ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مطلب ہم اپنی اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں ناظرین کو کہ مختلف قسم کے کرتب بھی دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی بچی کے اندر جن کو لے کر آیا جاتا ہے, حاضری ہو رہی ہوتی ہے, یا کوئی پیر فقیر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ حاضری کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح آن ایئر اسکرین پہ یا حاضری ہونا, آواز بدل لینا, یہ صحیح ہے کہ کس قسم کی سوچ ہے یہ؟ بیٹا میں بھی یہی کام کرتا ہوں, لیکن ایک چیز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, 90% لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ان کے پورے ایک سینٹمز ہیں جس کی وجہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں. جنات ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, 99% جنات جھوٹ بولتے ہیں. ٹوٹل دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کئی ایک جو علم پڑھتے پڑھتے جنات کے تابع ہو جاتے ہیں, 2 طرح کے لوگ ہیں. ان کے اندر جنات حاضر ہو جاتا ہے, وہ باتیں کرتا ہے. میں اس پہ اور گفتگو کروں گی. اس وقت میرے ساتھ لائن پہ مسعود رضا موجود ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں. ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ یہ جو ریٹنگ والے پروگرام ہے جن میں جن بھوت کو پکڑا جاتا ہے, اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. مسعود سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی میں آپ کو بالکل سن سکتا ہوں. مسعود بتائیے کہ آج کے پروگرام کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ ہم ان پروگرامز کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر ایک میٹر, ایک ٹارچ لے کر دو لوگ اور ایک کیمرہ مین چلے جاتے ہیں رات میں کسی قبرستان یا کسی ہانٹیڈ پلیس پہ, اور یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جن ہے یا نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ کون سا گیم ہے؟ یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. یہ کون سا کھیل ہے؟ دیکھیں ہم صحافت کرتے ہیں, اور صحافت ہوتی ہے ثبوتوں کی بنیاد پر, دلائل کی بنیاد پر آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. یہ کس طرح کی انویسٹیگیشن ہے میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا. ٹھیک ہے, کتاب پاک میں بھی ذکر ہے جنات کے وجود کا. جنات ہیں, بالکل خدا کی مخلوق ہیں, مگر انسان اشرف المخلوقات ہیں. اور اگر جنات کا انسان کے ساتھ اسی طرح سے کوئی تعلق ہوتا یا ہو رہا ہوتا تو شاید ہر انسان کا کوئی نہ کوئی اس تعلق ہوتا ان لوگوں سے. مگر ایک ٹارچ لے کر اور ایک میٹر لے کر اور وہ انرجی چیک کرنا اور لائٹ سے دیکھنا, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میرے خیال میں خاصی حد تک اس میں لوگوں کو شاید لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے, کیوریوسٹی ہوتی ہے, تو ریٹنگ لینے کے لیے شاید یہ اس طرح کے شوز ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیا چیز ہے.
اچھا اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق بھی تو نہیں ہے چینلز کے پاس. اور ایک تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بالکل ضابطۂ اخلاق نہیں ہے، کوئی قسم کی پابندی نہیں ہے، نہ پیمرا کی طرف سے نہ اپنی کوئی پالیسی ہے کسی چینل کی، تو کیسے روکا جائے گا ان پروگرامز کو؟ نہیں تو ہم روکنا کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں بہت سی جگہوں پر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں. بہت سے ایسے شوز ہوتے ہیں، گیم شوز ہوتے ہیں. اگر گیم شوز انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں لوگوں کے اور لوگ اس سے انٹرٹین ہو رہے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں لیکن مسعود میرا سوال دوسرا اسی کے ساتھ ریلیونٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے اس طرح کے ریٹنگ کے پروگرام دکھا لیں، انٹرٹینمنٹ کے سائٹ پہ چلیں، تو وہ انٹرٹینمنٹ چینلز پہ دکھا لیں نا. ہم تو زیادہ تر ان شوز کی بات کریں جو نیوز چینل پہ آن ایئر ہیں، جن کے لائسنس میں لکھا ہوتا ہے 70-75% آپ کو نیوز کانٹینٹ دینا ہے، کرنٹ افیئرز دینا ہے، اور 20 یا 15% آپ کو انفوٹینمنٹ دینی ہے. نہ اس میں کوئی انفارمیشن ہے نہ کوئی تعمیری سوچ ہے، تو پھر یہ پروگرامز نیوز چینلز پہ آن ایئر کیوں؟ یہ فیصلہ تو خود ان لوگوں کو کرنا چاہیے جنہوں نے نیوز چینل کا لائسنس لیا ہے. وہ ایک نیوز کا ادارہ چلانا چاہتے ہیں یا ایک انٹرٹینمنٹ کا ادارہ چلانا چاہتے ہیں. اگر وہ انٹرٹینمنٹ کا ادارہ چلانا چاہتے ہیں تو وہ یہ سب کچھ کریں گے. ایسے بہت سے چینلز ہیں جو اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. کچھ چینلز کے ضابطہ اخلاق ہیں، کچھ چینلز ہیں جو ری انیکٹمنٹ نہیں کرتے. ہر جگہ ری انیکٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ ری انیکٹمنٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہم صرف پیور نیوز پر بات کریں گے، ان ایشوز پہ چلیں گے. مگر جنہوں نے اس ادارے کو شروع کیا ہے وہ اپنے ادارے کی عوام کے اندر کیا پرسپشن چاہتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے ادارے کو پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے. تو میرے خیال میں یہ اتنی پریشان ہونے والی بات ہے نہیں. اوبیسلی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ فیک ہے تو پھر اس پر مائنڈ سائنسز کے لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کو آ کے بات کرنے کی کہ یہ سب کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اس پہ. لیکن مجھے جاتے جاتے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے کہا میں وہ بھی آپ سے پوچھتی چلوں. آپ دیکھتے ہیں اس قسم کے شوز؟ نہیں، مجھ سے دیکھے نہیں جاتے. میں آپ کو اچھا آپ کو کیا لگتا ہے مسعود، ویسے بینگ این اینکر پرسن، ایک صحافی کی حیثیت سے بتائیں، ہم تو بہت اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کے اور گہرائی بھی جانتے ہیں ان چیزوں کے، اس کا معاشرے پہ اتنا منفی اثر آ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ سائیکولوجیکلی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں گھر کی خواتین، خاص طور پہ بچے اور خواتین. تو آپ کیا سجیسٹ کریں؟ دو باتیں اس کے اندر. ہم صحافی ہیں اور صحافی کی طرح اگر بات کریں تو آپ دیکھیے کوئی بھی صحافی نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اس طرح کے شوز کرنے والے کوئی بھی ایک ایسا آدمی آپ مجھے بتائیں جو واقعی صحافی ہو، جس نے صحافت کی ہو اور وہ اس طرح کے شوز کر رہا ہے. انٹرٹینمنٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کو انٹرٹینمنٹ میں شاید کام نہیں ملا تو وہ یہاں پہ کچھ کر رہے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ معاشرے پر کیا اثر اس کا پڑتا ہے. دیکھیں ہم الحمدللہ مسلمان آبادی ہے، زیادہ تر پاکستان کی اکثریت ہے. اس میں ہم کلام پاک بھی گھر میں پڑھتے ہیں، ہمیں ان تمام مخلوقات کے بارے میں بتایا بھی جاتا ہے. گھر سے ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس گھر کی تربیت کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ چیز افیکٹ نہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر تو اس سے واقعی کوئی اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، سائیکولوجیکل چیز ہو رہی ہے اور لوگوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں، تو وہ پھر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے، سامنے آنا شروع ہو جائے. تو چلیے اس پر ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہو، کوئی اعداد و شمار ہو کہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے یہ پرابلمس ہو رہی ہیں، تو اس کو ہم سنجیدگی سے لے بھی. مگر ایک چیز ہے، لوگ دیکھتے ہیں، کچھ انٹرٹین ہوتے ہیں، کچھ کم نہیں سمجھتے زیادہ چیزوں کو، تو وہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا تجسس میں رہتے ہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ہنس کے دیکھ لیتے ہیں. That's it. اچھا، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ جس طرح کے شوز میں چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ شوز ہیں کہ جس کے اندر ہم جن ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں، پھر ایک نیا کرائٹیریا اس کے اندر آ گیا کہ ان شوز میں کسی کی سٹوری لے کر جس کے ساتھ کوئی واقعہ پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہو، جسے اس کو ری انیکٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کے اندر بھوت کا پورا منظر پیش کیا جاتا ہے، بلکہ میک اپ کر کے اس کو تیار کر کے دکھایا جاتا ہے کہ جی بھوت اس طرح نظر آیا تھا، کھڑکی اس طرح ہلی تھی، دروازہ اس طرح کھلا تھا. پھر اگر وہی چیزیں جو بچے بھی دیکھ رہے ہیں، گھر کی خواتین بھی دیکھ رہی ہیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جو اتنا پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے ہمارے یہاں، تو اس کو بھی یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہوگا گھر میں اگر گزار سی کھڑکی ہل گئی، دروازہ کھل گیا تو. دیکھیں یہ تو ہم بچپن میں دادی نانیوں سے کہانیاں بھی سنتے تھے نا، جن بھوتوں کی، اور کہانیاں سننے کے بعد ڈر بھی جاتے تھے، ان سے الگ ہو کر سوتے بھی نہیں تھے. تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کی کچھ لمٹس ہونی چاہیے. آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، اور جو چیز آپ دکھانا چاہتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. پر خبریت ہونی چاہیے. پروگرام ہے تو اس کا ایک مخصوص
ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ ایجنڈا آپ کے ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. بیس لیس چیزیں آپ دکھائیں گے تو کوئی نہ دیکھے گا، نہ آپ کے ادارے کو کوئی پسند کرے گا. بہت شکریہ مسعود رضا ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مسعود رضا ہمارے بہت سینئر اینکر پرسن ہیں، ساتھ وہ بھی اس بات کو پوسٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کی چیزیں پروگرام نہیں دکھانا چاہیے اور جرنلزم میں بالکل اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے. یہاں ایک کمرشل بریک کا وقت ہو گیا ہے. کمرشل بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.